مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، جنت اور جہنم کے درمیان جو اصحاب اعراف ہوں گے، جن کا میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، جن کی نیکیاں برائیاں وزن میں برابر ہوں گی، تو وہ کیا کریں گے؟ پہلے تو انہوں نے اہل جنت کو پکارا تھا، پچھلے رکوع میں تھا، ان پہ سلامتی اور امیدیں ظاہر کیں اللہ ہمیں بھی یہاں لے جائے، اور جب جہنمیوں پہ نظر پڑی تو انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دینا۔ تو اب اہل جہنم کو یہ اہل اعراف پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ونادا، اچھا دیکھیں یہ پاس کے صیغے ہیں، نادا ماضی کے، لیکن اس سے مراد فیوچر ہے۔ کیوں فیوچر؟ اس لیے کہ گویا یہ کام ہو چکا ہے، یعنی اتنا یقینی فیوچر ہے کہ گویا یہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ فیوچر کی بات کو پاسٹ کے صیغوں سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اصحاب اعراف پکاریں گے کچھ لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ اب یہ علامتیں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ لوگ اپنے ریلیٹیوز کو پہچان لیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے چہروں کے نور سے پہچان لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جو وضو کرتے ہیں تو ان چہروں پہ رونق ہوگی، وضو کے آثار ہوں گے، تو ان کے اعمال کی وجہ سے دیکھنے سے لگ رہے ہوں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعرفونہم بسیماہم، ان کو یہاں تو جہنمی مراد ہیں، تو جہنمیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے یا جہنم کی آگ کی وجہ سے، یا ویسے ہی کوئی لوگ ایک دوسرے کو جو دنیا میں پہچانتے تھے وہی علامتیں دیکھ کے جہنم میں پہچان لیں گے۔ تو یعرفونہم بسیماہم، جن کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے تو ان کو کیا کہیں گے؟ ما اغنی عنکم جمعکم، کیا تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا، تمہیں غنی نہیں کیا تمہاری جماعت نے؟ دنیا میں تو تمہاری ایک جماعت تھی، تمہاری ایک پارٹی تھی، تمہارا ایک جاہ و جلال تھا۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو دنیا میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا کرتے تھے، تو اس بڑا سمجھنے نے آج تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے عام طور پر ہوتا بھی ہے وہ، تو اس کی بڑائی اس کو بچا لیتی ہے بہت سی چیزوں سے۔ تو تم تو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، بڑی عزت تھی تمہاری، آج وہ تمہارے کام نہیں آئی، اور تم بڑے سمجھا کرتے تھے، اور جن کو تم حقیر سمجھتے تھے جنتی، جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ بالفرض اگر آخرت ہوئی بھی تو یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ان پہ رحم کرے۔ بعض مشرکین مکہ اور بہت سے کافر آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جو جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو اہل اسلام ہیں اور نماز اور داڑھی اور پردے والی عورتیں، یہ آخرت میں اللہ یہ چیزیں نہیں پوچھے گا، یعنی اگر آخرت ہوئی بھی اور خدا رحم بھی کرے گا تو جو دنیا میں کرائٹیریا ہے وہی آخرت میں بھی ہے۔ خاص طور پہ یہ تکبر پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، جو لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کوئی ڈگری ان کے پاس آ جاتی ہے، تو وہ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو ٹھیلے والے، رکشے والے، موچی، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو آخرت میں بھی اللہ نوازے، یعنی دنیا میں جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے آخرت میں بھی وہی ہوگا۔ تو ایک کبر ہوتا ہے، ان کی طرف حقارت سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی کامیابی کا معیار یہ لوگ تھوڑی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ، یا کوئی ڈگری مل جائے یا کوئی زیادہ عزت معاشرے میں مل جائے تو یہ جھاڑو لگانے والے اور جمع دار اور یہ موچی اور ٹماٹر بیچنے والے، ان کو سمجھتے ہیں حقیر لوگ ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں غریب لوگ مالداروں سے زیادہ ہوں گے اور جہنم میں مالدار غریبوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں اس بارے میں۔ تو جن کو آپ دنیا میں حقیر سمجھا کرتے تھے جنت میں ان کی مقدار زیادہ ہوگی، اور جن کو آپ دنیا میں بڑا سمجھا کرتے تھے جہنم میں وہ زیادہ ہوں گے۔ تو قرآن کہتا ہے اہؤلاء الذین اقسمتم، کہ اعراف جو ہیں، اصحاب اعراف، وہ جہنمیوں سے کہیں گے جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ ان کو رحم کرے گا ہی نہیں، یعنی یہ ایسے پسماندہ لوگ ہیں کہ آخرت میں بھی اگر آخرت قائم ہو بھی گئی تو ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو یعنی تم کتنے بڑے بے وقوف تھے۔ تو اس سے اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت کا جو معیار گڑھا ہوا تھا نا، وہ تمہارا خود ساختہ معیار تھا، وہ حقیقی معیار نہیں تھا۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے۔ آج ہم نے بھی عزت اور ذلت کا جو معیار بنایا ہوا ہے نا، وہ دولت ہے، وہ شہرت ہے،
وہ سامنے والے کا لباس، وضاقتہ، اس کا گریڈ، عمل کو ہم بھی فوکس نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بہت اہم آیت ہے. اس آیت میں اس نظریے کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت، جنت اور جہنم کا معیار آپ کے اعمال ہیں، وہ آپ کی دنیاوی وجاہت نہیں ہے. یہی تو دھوکہ فرعون کو ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیا کرتا تھا، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. لوگوں سے خطاب کرتا کہ میرے پاس باغات ہیں، نہریں ہیں،